میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں بدعت ہے، وہ حدیثیں ضعیف ہیں. ہاں، فضائل اعمال میں ہو تو ضعیف بھی چل جائیں گی، بریلویوں کی ہو تو وہ نہیں چلیں گی. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو فقہ حنفی ہے نا، در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار، جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، جو دیوبند اور بریلویوں کے نزدیک کامن ہے. فتاوی شامی مذہب بریلوی سے بھی پہلے لکھا گیا ہے. اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی. المہند میں اس کے حوالے موجود ہیں فتاوی شامی کے، دیوبندیوں کی کتاب میں. خصوصاً جو انہوں نے کہا کہ فتاوی شامی میں ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو وہابی اہل حدیث ہے. المہند میں انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لکھا ہے. اور جال حق میں بریلویوں کے امام نے فتاوی شامی کی عبارت وہابیوں کے بارے میں نقل کی کہ فتاوی شامی میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے شیطان کا سینگ، خوارج کی جماعت ہے. یہ دونوں نے حوالے لیے میں. تو فتاوی شامی میں آپ کو اذان والے چیپٹر میں ملے گا کہ نبی الاسلام کا جب نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے جائیں. پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. دوسری بار جب اذان میں نام سنیں تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائیں اور کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تاکہ وہ درود شریف بھی انہوں نے پورا کرنا تھا نا. کہ بھی لوگ کہیں گے انگوٹھے ہی چوم لیے، درود شریف تو پڑھے ہی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری بار آپ درود شریف پڑھیں. اب یہ فتاوی شامی دیوبند اور بریلویوں کی کامن بک ہے فقہ حنفی کی، لیکن اس پہ عمل بریلوی کر رہے ہیں. دیوبندی انگوٹھے چومنے کو غلط کہتے ہیں، الٹا بدعت کہتے ہیں. جب میں شروع میں تحقیق میں تھا نا، G11 میں 2007-8 کی بات ہے، ایک دیوبندی مفتی کے پاس ہمارے آفس کے ایک کولیگ مجھے لے گئے. انہیں شک پڑا کہ کہیں یہ مطلب تحقیق کرتے ہوئے تبلیغی جماعت تک، دیوبندیوں تک پہنچے ہیں، کہیں آگے ہی نہ نکل جائیں، یہ تو خطرہ انہیں پڑ جاتا ہے. اچھا، میں اس وقت وقتی طور پہ دیوبندی ہوا، تبلیغی جماعت میں بھی تھا، رائے کا اجتماع بھی اٹینڈ کر کے آیا، لیکن میں انگوٹھے بھی چومتا تھا. تو جب وہ وہاں مجھے لے گئے مفتی صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ یہ تو فقہ حنفی کی بنیادی کتاب میں لکھا ہے، جو دیوبندی اور بریلوی کے فرق سے پہلے کی کتاب ہے، فتاوی شامی. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، در مختار پہ اعتراضات کو انہوں نے کیا ہے. اور یہ وہی فتاوی شامی ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو یہ لکھنا جائز ہے. جی، یہ وہی فتاوی شامی ہے جس کا یہ دیوبند اور بریلوی دفاع کرتے ہیں. صرف ایک جنا پیدا ہوا ہے، میرا استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے. بریلوی محقق تھے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں رد کیا ہے اس کا، لیکن وہ بڑے سٹائل سے رد کیا ہے کہ کہیں ان پہ بھی فتویٰ نہ آئے. انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بزرگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی. یعنی پہلے ہی انہوں نے نا لولو بوبو کر لی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھے. پھر انہوں نے لکھا انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. تو اب ہم انہی سے، ان کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پھر مر کیوں نہیں گئے فتویٰ لکھنے سے پہلے تمہارے یہ فتاوی شامی لکھنے والے ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اسے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے کہ یہ فتوے لکھتا؟ آج تک دفاع کر رہے ہیں. تو وہی فتاوی شامی ہے. تو وہ میں دیوبندی مفتی سے کہنا لگا کہ حضرت وہ فتاوی شامی میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومنے ہیں، اور ہم تو حنفی ہیں. تو کہنے لگے وہ ہم اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں. یعنی یہ وہ مان گئے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب نشانیاں بن جاتی ہیں نا، مسئلے فرقے گود لے لیتے ہیں، بزرگان دین کو فرقے گود لے لیتے ہیں، تو پھر وہ فلرش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس بزرگ کو کسی اگر فرقے نے گود لیا ہوا ہے نا، اس بزرگ کا آپ دیکھیں گے نام دنیا میں روشن ہوگا. اس سے بڑا بزرگ ہوگا اگر فرقے نے گود لیا ہوا تو وہ مشہور نہیں ہوگا.
لیکن سر یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا ہے. ہم وہ بزرگ ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گود پہ نہیں کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پرانے بزرگوں کو گود لیتے تھے نا, ورنہ اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے نوٹوریس لوگ تھے, بعد میں فرقوں نے ان کو گود لیا اور وہ 8 لوگ ان کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں. اور جو بیچارے کو باغی مزاج تھے, نہ انہیں حکمران امن کی زندگی گزارنے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں, تو پہلے کوئی انجینئر کیوں نہیں 1200 سال میں آیا جس نے یہ باتیں کی ہوں؟ سر آئے ہیں, لیکن اس وقت حکمران آپ لوگ تھے. آج بھی آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی حکومت اگر بریلوی اور دیوبندیوں کی ہاتھ میں ہو تو ہماری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے یہ. اور اس زمانے میں جب ملوکیت ہو, میڈیا پہ خبر بھی نہ جاتی ہو, پورے خاندان یہ لوگ غائب کر دیتے ہوں, اور کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہو اور پوری زندگی کا سرمایہ کوئی آگ لگا دے. اب یوٹیوب کو تو یہ آگ لگانے سے رہے, وہ بزرگ مر گئے جو نگاہ مار کے غائب کرتے تھے. میں مارے نے, ہاں اسے نہیں رکھنا, مارے میں جے کریڈٹ میں کسی اور انہوں نے دینا. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی تو آپ کو آج ہزاروں انجینئر ان 1200 سال میں نظر آ رہے ہوتے جو اپنے اپنے زمانے میں آواز بلند کرتے رہے, لیکن ان کی آواز پہنچی نہیں. یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, لیکن آج دیکھ لیں ہو گیا. لوگوں کی مرضی کے بغیر ہم ان کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. یہ لائف سٹوریز میں آپ دیکھ نہیں رہے 15 سال کے بچے, 18 سال کے بچے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی 4 سال سے سن رہے ہیں. اب اگر 18 سال کا بچہ 4 سال سے سن رہا ہے تو 14 سال کی عمر سے سن رہا ہے. اور کئی لوگوں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی چینج کر لیا ہے. جن کے نہیں چینج ہو رہے ہیں تو وہ انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے پاس بلا لے گا پھر ہم دعوت کا کام کریں. کتنا ظلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی دعوت کا کام نہیں کر سکا, اور وہ دوسرا مسلمان اس کا باپ ہے, اس کا بڑا بھائی ہے, اس کی والدہ ہے. ایسے باپ بھائیوں اور ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. دعوے ان کے سن لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں.